شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص اس رہتی دنیا تک زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اس زمین پر سے اپنا وجود ختم ہونے کے باوجود بھی پورے وجود کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ پہ بادشاہت کرنا چاہتا ہے کہ جب اس کی آواز بند ہو جائے تو دوسروں کے لہجے میں اس کی آواز کی شور و صدا کی گونج سنائی دے، مطلب مرنے کے بعد بھی نہ مرے، اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اس کا وجود اس دنیا میں قائم رہے، تو ناظرین محترم تو پھر بس وہ اس زمین پر رہنے والوں کی خدمت کرے۔ کیونکہ دنیا میں انسان رہے یا نہ رہے، کوئی این جی او قائم رہے یا نہ رہے، مگر اس انسان اور این جی او کی ہوئی خدمت تا قیامت تک زندہ رہتی ہے، خدمت کبھی بھی نہیں مرتی ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ خدمت کرتے ہیں، اپنے حصے کا نوالا دوسروں کو دیتے ہیں، جو اپنی بچی ہوئی رقم کو بھی بچا کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، دراصل ناظرین وہ مستحق کی مدد کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسل کو بہتر معاشرہ بنا کے دینے کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ناظرین محترم وہ مستحق کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کے لیے بہتر معاشرہ بنا کر دینے کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی معاشرے کی بہتری کے لیے پاکستان میں دیگر این جی اوز کام کر رہی ہے، مگر ایک اور این جی او جو سب سے آگے انسانی حقوق، انسانی خدمت کے لیے بہت زیادہ آواز بلند کرتی ہے اور بہت آگے سر فہرست نظر آتی ہے جب بھی اس شہر کراچی میں، جب بھی اس پاکستان میں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اس این جی او کا نام ہے لشاری ہیومن رائٹس ویلفیئر، اور اس کے روح رواں جناب امداد علی لشاری صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، مہربانی انور بھائی، اور آپ کے 99 چینل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آل پاکستان لاشاری بلوچ ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کا میں اسٹیٹس آپ کو بتاؤں اور ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سر جی، آپ کا بڑے ہی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو کس جذبے نے انسانی خدمت اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار کیا؟ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو کہا کہ اب انسانی خدمت کرنی ہے، ایک رضاکار بننا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ اصلی اسی لیے مجھے آیا کہ ہمارا بھائی سابق صدر ضلع ایسٹ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صوبائی وزیر سندھ مرحوم محمد بخش لاچاری صاحب جب پیپلز پارٹی میں بھی تھے، منسٹر بھی تھے، اور وہ اپنے جذبے سے خدمت بھی عوام کی کرتے تھے کھلے دل سے، تو اس نے ایک این جی او بنائی تھی اسی ٹائم۔ اچھا۔ ایس ڈے حیدرآباد کا نمبر تھا 112، اس نے بنائی تھی اور ویلفیئر کرتا تھا، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو ان کی جو ہے وہ خدمات دیکھ کے اور ہر غریب کی مدد کرے، ہر دکھی انسان کے گھر جائے اور ان کے جو مسائل سنے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ حل کرے، تو ہم کو ادھر سے جو ہے تربیت ملی ہے محمد بخش لاچاری صاحب سے۔ اس کے بعد ہم نے بھی جو ہے وہ یہ بھی پروگرام جو ہماری آل پاکستان لاشاری بلوچ ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹر ہے 1150، یہ اسلام آباد میں ایک پروگرام ہوا تھا، آل پاکستان کے معززین شریک ہوئے تھے، جس میں ہم نے ادھر اس کا بنیاد رکھا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد وہ مرحوم محمد بخش لاچاری صاحب لنڈن میں بیمار تھا، ادھر لنڈن میں گیا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ سے اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد اس مشن کو میں نے اور سابق ایڈیشنل چیف سیکریٹری سندھ ہمارا پریزیڈنٹ ہے محمد اسحاق لاچاری صاحب ہے، اور سابق جسٹس ریٹائر جسٹس احمد خان لاچاری صاحب کوٹیا سے ہے، اور کچھ ادھر کامران لاچاری صاحب ایڈیشنل سابق چیف سیکریٹری سندھ بھی رہا ہے۔ وہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمارا حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے ہمارے سے تعاون کیا، اور ہم ان کے توسط سے، ان کی مدد سے ہم سارے پاکستان میں غریب فیملیز جو بھی ہو، لاچاری کے ساتھ دوسرے پڑوسیوں ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ اچھا، آپ کا سیاسی بھی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کے بھائی بھی آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے ان کا بھی سیاست میں بہت زیادہ رجحان اور بہت زیادہ ایک ان کو سیٹ ملی ہوئی تھی، تو آپ کو تو عام آدمی کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا تو نہیں ہوا ہوگا جب یہ این جی او کا آپ نے آغاز کیا، ایسا ہی ہے؟
صحیح نہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے احسان تھے ہمارے بھائی پہ، ہمارے اوپر پرسنلی بھی. ہم اسی دن سے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بندے ہیں، ان سے تعاون ہمارا ابھی تک جاری ہے. اور لاچر صاحب تو وہ بیچارہ وفات کر کے گیا، اس کے بعد اس کی فیملی ساری پیپلز پارٹی سے اللہ کا ہے ان کا. بہرحال تکلیف جو این جی او میں آتی ہے اسی لیے آتی ہے کہ ہم جو ویلفیئر کرتے ہیں تو ہم میٹھی عید پہ، رمضان شریف میں، ہر عید پہ سارے پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں 2 پروگرام کرتے ہیں جس میں غریبوں کو نئے سوٹ دیتے ہیں اور راشن دیتے ہیں. اس میں ایک کرتے ہیں پریس کلب ملیر میں، ہم پروگرام کرتے ہیں 2-4-5 سال سے، اور ایک کرتے ہیں جوہر میں جو پبلک اسکول ہے اس کی چھت پہ وہ مالک ندیب یہ کرتے ہیں. تو مشکلات یہ آتی ہے کہ 200-400 لیڈیز ہوتی ہے، 200-400 جو ہے مرد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب کو راشن اور کپڑے نئے دیتے ہیں ہر عید پہ. ماشاءاللہ. پھر جب وہ فوٹو نکالتے ہیں، آپ کے میڈیا والے آتے ہیں اور وہ پھر فوٹو بھی نکالتے ہیں دینے والے، پھر وہ جب اخباروں میں یا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آتا ہے تو آدمی ہم کو گالی دیتے تھے. اچھا. کہ اپنی عورتوں کے جا کے نچاؤ، ان کو کیوں کپڑے دیتے ہو. تو میں نے کہا یار وہ غریب ہیں، اپنی جو ہے اپنی عورتیں جو ہیں یہ غریب ہیں. اچھا. اور مرد بھی غریب ہیں، وہ آتے ہیں اور ہم ویلفیئر کرتے ہیں، ہم ان کو کپڑے دیتے ہیں. ظاہرہ دینے تو پڑیں گے، گھر گھر جا کے ہم دے نہیں سکتے. ایک پروگرام کے تھرو دیتے تھے تو آدمی ہٹ بہت کرتے تھے، ہم نے وہ بھی برداشت کی. پھر وہ بولتے تھے بندے کہ یہ جو پاکستان لیول پہ انہوں نے آفیسیں کھولی ہیں اپنی ویلفیئر کی، ہم نے جہاں بندے رکھیں، پریزیڈنٹ رکھیں تو ان کی آفیسیں بھی ہیں نا ادھر کام کرنے کے لیے، تو یہ سیاست کریں گے، یہ کوئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں. ہمارے کو سیاست کی آفریں بھی بہت آئیں، ہر پارٹی سے آئیں، ہم نے ریجیکٹ کر دی. ہم نے کہا مطلب یہ تصویریں بنوانا اور لوگوں کو دکھا کر آپ نے جو تحفے تحائف جو آپ نے دینا، تو یہ تو ایک ترغیب دلانے کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جذبہ بڑھے آپ کو دیکھ کے، جیسے آپ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی کام کریں، اس کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے. ہاں وہ انہوں نے دوسرا رنگ دیا. ویسے ایسا نہیں ہوتا ہے. عورتیں تو دیکھو کارڈ ابھی عمران صاحب نے پی ٹی آئی نے بانٹے ہیں، ادھر بھی دیکھو لائنیں لگی پڑی ہیں، وہ مسئلہ نہیں تھا. بہرحال وہ برداشت نہیں تھی ان کو کہ یہ کیوں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ غریب ہم سہارا سمجھتے ہیں، ان کو ہم سہارا دیتے تھے پاکستان میں. تو سارے پاکستان میں ہماری آفیسیں کھلی ہوئی ہیں. ڈسٹرکٹ میں جو بیمار ہوتا ہے اس کو علاج اسپتال میں ادھر پہنچتا ہے، جس کا بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو فی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی کورٹ میں پولیس نے ناجائز اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی، چالان کر دیا، وہ ہمارے پھر لیگل ایڈ کے چیئرمین ہیں پاکستان لیول پہ، ہر ڈسٹرکٹ پہ وہ جا کے مفت میں ان کی بیل کرواتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. تو ایسی ٹیمیں جو ہماری ہیں تو وہ برداشت ان سے نہیں ہو رہا تھا. پھر مخالف کچھ تھے. ابھی جو ہے 4-5 کے سال وہ سارے مخالف پھر ہم کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہم کو بھی عہدہ دو، ہم بھی خدمت کریں گے عوام کی. تو ہم نے برداشت کیا. ہماری جو بڑی ٹیم ہے، معتبرین ہے، ہمارے محمد اسحاق صاحب ہے، جسٹس احمد خان صاحب ہے، خالد سیف اللہ صاحب ہے، ادھر کامران صاحب ہے، عوامی لیڈر عبدالحمید ہے، ادھر پریزیڈنٹ پنجاب کا ہمارا میر امجد صاحب ہے. تو وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، بھلی سیاست کریں اپنی جگہ پہ، بہرحال خدمت عوام کی ہمارے لاشاری ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے وہ کرتے ہیں. تو ہم ماشاءاللہ بہت مضبوط لوگ اور بہت بہتر لوگ جن کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کے ساتھ اس ویلفیئر میں اور اس کام میں شامل ہیں. تو آپ کو تو اتنی عام آدمی کی طرح مشکلات کا تو ویسے سامنا نہیں کرنا ہوتا ہوگا جیسے عام آدمی این جی او اسٹارٹ کرتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ سیاسی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، سماجی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کے لیے تو اتنی مشکل کن بات نہیں ہوتی ہوگی. نہیں، شکر الحمدللہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. میرے گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے. میں جب کس کا پرابلم فون کرتا ہے تو اس کو بولتا ہوں نام، اس کا اسپتال کا نام، جا تھانے کا نام، جا کورٹ کچہری کا لکھ کے مجھے بھیجو. میں اس کا فون نمبر رکھتا ہوں، اس کا نام سارا ڈیٹیل لے کے جب گروپ میں شیئر کرتا ہوں. وہ جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر ملتان سے تعلق رکھتا ہے تو ملتان کے میرے عہدیدار جو ہیومن رائٹس کے، وہ اس پہ نمبر کو کال کرتے ہیں، ان سے جا کے گھر میں ملتے ہیں، ان کے مسائل ادھر حل ہو جاتے ہیں. میرے لیے ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو مجھے فون کرتا ہے، میں گروپ میں رکھتا ہوں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سے یہ ہم کو جب یہ ثواب کا کام دیتا ہے تو ہم دوسرے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے، آپ کا علاقہ ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ خدمت انسان ذات کی خدمت کے لیے، انسان ذات کی خدمت کے لیے صرف ہم نے کام کیا ہے. کوئی سیاسی، کوئی سماجی، کوئی دوسرا سیاسی ہم کو فائدہ لینا نہیں ہوتا اس میں کوئی. ماشاءاللہ. اچھا کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ لاشاری ہیومن رائٹس ویلفیئر ہے، اس کے
آپ نے جب اس کا آغاز کیا آپ نے کیا مقاصد آپ کے ذہن میں تھے کہ یہ مقاصد ہے جو مجھے حاصل کرنے ہیں اس NGO کے ذریعے؟ سر ہم نے جب تنظیم بنائی تھی تو اس میں مینوفیکچروں میں ہم نے پہلے یہ رکھا تھا کہ پہلے تعلیم، اس کے بعد صحت، اس کے بعد دوسرے مسائل. تو ہمارا کام یہ ایجنڈا یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرو. تعلیم ابھی سرکاری اسکولوں سے ختم ہو گئی ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا اس کو بحال کرواؤ، تعلیم کو عام کرو، ہر آدمی کو تعلیم دو. تعلیم جائے گی تو جہالت ختم ہوگی. اور دوسری صحت کی سہولتیں. آج کل یہ حالات ابھی ہیں، ہم نے تو پہلے سے شروع کیا ہے کہ ایک بیڈ پہ 2-3 دن پیشنٹ سوئے پڑے ہیں. کراچی جیسے شہر میں بھی ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں، ہم اپروچ کرتے ہیں. ایک بیڈ پہ 3 آدمی جو پیشنٹ سوئیں گے اور اس کا علاج ہوگا، تو یہ کون سا کنسیپٹ ہے علاج کرنے کا؟ مبتلا ہے اگر وہ ایک بیڈ میں پیشنٹ بھی سوئے تو اس کو کتنا متاثر کیسے؟ ہوگا. تو اسی لیے پھر ہم تھوڑا انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ہماری ٹیمیں پہنچتی ہیں ادھر، جا کے ڈاکٹروں سے کنسرن سے ملتی ہے، ایسا ظلم نہیں کرو. کم سے کم ہمارے پاس جو آدمی گریونسز آتی ہے، کسی بندی کی کمپلین آتی ہے، تو اس کے ازالے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے کس بھی قوم کا بندہ ہو. تو آپ جو مدد کرتے ہیں، آپ اپیل بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رہ چکا ہے اور آپ کے گھرانے کا بھی، تو آپ کو مدد ملتی ہے. سندھ میں حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو آپ لوگ اپیل کریں گے بنسبت ایک کسی اور آدمی کے جو سیاسی وابستگی نہیں ہے جس کی، تو آپ کی تو بات زیادہ وزنی ہوگی. ہم سے اپیل کرتے ہیں، کس کا کام جس کا بھی ہوتا ہے اپیل کرتے ہیں ہم سب کو. اور ماشاءاللہ ادھر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے زیادہ منسٹر ہیں، زیادہ آفیسر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کام کبھی لاچاری ہیومن رائٹس نہیں کرتی ہے، نہیں کرنے دیتی ہے کس کو. اسی لیے ان کے پاس جب ہمارا بندہ جاتا ہے یا ہم جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کو اپروچ کرتے ہیں، تو وہ اوبلائز کرتے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے ہمارا کام کرتے ہیں، ہماری ویلفیئر کو ترجیح دیتے ہیں. وہ تو کام ہمارے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، کون کون لوگ آپ کو اس کام کے لیے فنڈ دیتے ہیں؟ کہاں سے آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے؟ ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر یہ ہے کہ فنڈنگ ہماری جو ہے، کہیں ہم دوسرے ملک سے فنڈ کبھی نہیں لیا ہم نے، اور کسی NGO جیسے لیتی ہے دوسری پارٹیوں سے، وہ بھی نہیں لیا. ہمارے عہدیدار جو ہیں، کچھ ریٹائرڈ ہمارے آفیسرس ہیں کہ وہ ہم کو ڈونیٹ کرتے ہیں. محمد اسحاق لاچاری صاحب ایڈیشنل چیف سیکریٹری ریٹائرڈ ہے. جسٹس احمد خان ہے، عوامی لیڈر ہے اپنا عبدالمجید لاچاری صاحب ہے پنجاب سے. امجد خان ہے، کامران صاحب ہے. جیسے بھی ہمارے ریٹائرڈ ہیں، جو ہمارے ممبر ہیں نا، ڈسٹرکٹ ممبر ہیں، عہدیداران ہیں، ہم ان سے مل کے ڈونیٹ کرتے ہیں کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پھر ادھر خرچہ وہ کرتے ہیں. تو ہم آپس میں اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اکاؤنٹ میں پیسے وہی جاتے ہیں، نکلتے بھی وہی. ہمارا اپنا اکاؤنٹ ہے اور ہم نے کسی سے ایڈ نہیں لیا، ابھی تک نہیں لیا. ابھی تک کتنی بچیوں کی شادی کروا دی آپ نے، اور ابھی اس وبا میں کیا کیا آپ نے حصہ ملایا؟ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے سوڈا برادری سے، ابھی سوڈا برادری نے ٹھٹے میں گاڑوں میں جا کے 30 گھوٹوں کی جو ہے شادی کروائی، فیملی کی 30 کی ابھی کروائی. اسی کے ساتھ ناظرین ہم چھوٹے سے بریک کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اسی موضوع سے ہم آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا. پھر سے کہیں نہیں جائے گا، ابھی گئے اور ابھی آئے. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے، اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں، اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں
मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। Cell number 0309 222 9914 0330 3587 119. Phone number 021 364 03312 and 4. वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक से आ चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, मेरा सवाल भी इनसे ब्रेक पर जाने से पहले यही था कि सर आपने कितनी बेटियों की शादी करवाई, आपने कितनी बेरोज़गार को रोज़गार दिलवाया, आपने कितने उन लोगों को जिनका कोई भी सहारा नहीं, आपकी एनजीओ कितने बेसहारों का सहारा बनी? भाई साहब, कितनी बच्चों की शादी करवाई। अभी लास्ट टाइम मैंने बोला कि जॉइंट वेंचर में गाड़ो शहर मली नहीं ठट्टा में 30 जोड़ों की शादी हो गई माशाल्लाह। और तकरीबन पाकिस्तान भर में कितने सैकड़ों आदमियों को प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में हमने नौकरियां दिलवाई। जिसका नसीब है, हम कोशिश करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं ऑफिसरों को कि ये मेरिट पे कोशिश करते हैं कि मेरिट पे अपने बंदे आएँ, क्योंकि तालीम को अपग्रेड हमने इसीलिए 5-10 साल से किया हुआ है कि तालीम बच्चों को होगी तो वो मेरिट पे आएंगे। मेरिट पे कैसे आएंगे सर? एक बंदा जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो किस तरीके से स्कूल की फ़ीस देगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देगा? तो मेरिट के लिए तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उसको मेरिट के लिए अहल नहीं किया। अभी तो ऐसा है कि देखो कि गवर्नमेंट ने फ़ी माफ़ कर दी है मैट्रिक तक। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक फ्री कर दिए हैं तालीम, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल भी हैं जो उनकी मदद कुछ बच्चों की करते हैं ना, जो गरीब हैं, जो अप्रोच नहीं है, उनके पास फंडिंग नहीं होती। मैट्रिक बेस पे किसको क्या नौकरी मिलेगी? ये तो अगर आप देखें, मैट्रिक किया हुआ लड़का या मैट्रिक की हुई बच्ची अगर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करती है तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मैट्रिक तो कोई एक मतलब एजुकेशन ही नहीं मानी जाती ना। अभी नहीं मानी जाती है, वाकई मैट्रिक नहीं मानी जाती है। बहरहाल कोई जो है ना प्राइवेट सेक्टर में उनकी फिर भी अहमियत है ना, प्राइवेट सेक्टर में मैट्रिक वाले की अहमियत है। कोशिश करते हैं कि आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मजदूरी करवा के, उनको हमारी यही तलकीन है कि मजदूरी करो पर बेटे को पढ़ाओ। तो बच्चे जितने भी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने बात की मजदूरी तुम करो, हाँ। नाज़रीन मोहतरम, अगर बेटे को पढ़ाओ, अगर ये माशरा तबाही के किनारे पर खड़ा हो गया है, अगर उस शख्स ने तालीम हासिल नहीं की, मगर आने वाली नस्ल, अगले पाकिस्तान का 30 साल इस तरीके से बर्बाद नहीं हो। ये बहुत आपने खूबसूरत बात की, माशाल्लाह। इसीलिए उनको हमारी तलकीन यही है कि बेटियों को तालीम ज़रूरी फर्स्ट क्लास दिलवाओ, अच्छे नमूने से दिलवाओ, और बेटों को दिलवाओ, मजदूरी करो, कहीं भी करो, बच्चों को तालीम दिलवाओ, क्योंकि तालीम होगी तो इनकी तरक्की होगी। तालीम के सिवा तरक्की बिल्कुल नामुमकिन है। बाकी जितना हो सके रोज़गार हमने बंदों को दिलवाया है। अभी मैं लिस्ट तो नहीं लेके आया हूँ, बहरहाल जितना हो सका है दिलवाया है। हम काउंट नहीं करवाते, किसको बताते नहीं हैं, क्योंकि वो बस जिसको मिलना है उसको मिल गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर वो वेलफेयर गरीबों को भी करता है, भली पटियाली मिली, किसको किलार की मिली, किसको अपना 17 ग्रेड की मिली, वो फिर वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है, गरीबी को तलकीन करता है कि उनको वेलफेयर गरीबी को करता है। हमारी वेलफेयर का मकसद ये है कि तालीम को अपग्रेड करो और सेहत की सहूलतें इंसानों को पहुंचाओ, फैमिलीज़ गरीब को पहुंचाओ। हमारा काम ये है। तो नौकरियां ये सब जितना हो सकता है। कोरोना में भी हमने सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जितने भी हैं सबको हिदायत की थी कि अपने अपने गांव में क्राउड नहीं करो, घरों में जाके पहले देखो घर को, अपने घर से निकल के पड़ोसी को देखो, गरीब है कोई रोज़गार है या नहीं, बेरोज़गार हो गया, क्योंकि इसमें बेरोज़गारी कोरोना में बहुत हो गई। ये प्राइवेट जो सेक्टर है उन्होंने भी निकाल दिए थे बंदे। तो हमारी कोशिश थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो टीमें हैं घर घर जाके उनको राशन पहुंचाया, दवाएं पहुंचाई, हर चीज़ घर घर जाके पहुंचाई है। हमें कोई बाकी पूरा तो अल्लाह से ही करेगा, बहरहाल जितना हो सका हमने किया। बेशक आपने अपने हिस्से की शमع रोशन कर रहे हैं, अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। खुदा आपकी काम में बरकत दे। और आगे क्या इरादा है, आगे किस तरीके से इस एनजीओ को आप लेकर चलेंगे? आगे ये इरादा है कि भाई हमारी ये है कि कौम को ये है अपील कि कम से कम मेरे भाई मिलो। हमारी लाचार ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसें खुली हुई हैं, उनसे मिलो, उनकी मेंबरशिप करो। हमारी मेंबरशिप का तरीक़ेकार ये है कि फॉर एवर के लिए 100 रुपया उसकी फ़ी है जो मेंबर हमारा बनेगा। कंप्यूटराइज उसका रिकॉर्ड बनता है हमारे पास, 100 रुपया उसका होगा। बाकी 50 रुपया जो दे सकेंगे पर मंथ वो देंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट में जो वेलफेयर का काम है, किसकी शादी बच्चे की करानी है,
کوئی اسپتال میں پڑا ہے, کوئی دوسرے میں تھانے کے کورٹ کچہری کے مسئلے وہ 50 روپے سے کلیکٹ کر کے ان سے پہنچتے ہیں. تو میری عوام کی طرف سے یہ بھی تاثر آتا ہے, یہ آپ کی NGO آپ کی ہم زبان کے لیے, آپ کے سے جو قریبی لوگ ہیں, آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ کی زبان بولنے, ان کے لیے تو صرف یہ کام نہیں کرتی, یا پھر وہ سب کے لیے کام کرتی ہے؟ یہ عوام کی طرف سے تھوڑا سا تاثر آتا ہے. نہیں, یہ جو لاچاری ہیومن رائٹس پاکستان ہے یہ سب کے سب ضرورت مندوں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے تنظیم ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہمارے بنے جو ہیں وہ بھی ممبر ہیں, دوسرے بلوچ بھی ممبر ہیں, میرے لاچاری بھی ممبر ہیں, دوسرے مہاجر ہیں جو اپنی اپنی کاسٹ سٹی کی ہے. ایک تاثر بھی جا رہا ہے لاشاری نام سے, ایک تاثر بھی جا رہا ہے خاص طبقے کے لیے یا خاص بولنے والوں کے لیے, خاص رہنے والوں کے لیے یہ کام کرتی ہے. ایسا ہے سر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم جب آپ کے علاقے میں ادھر آ کے اپنا فری میڈیکل کیمپ لگائیں گے تو ادھر لاچاری نہیں ہوگی آپ کی گلی میں, ظاہر ہے دوسری قومیں ہوگی, ان کی فیور کریں گے ہم. جہاں وہ کپڑے بانٹتے ہیں عیدوں پہ تو وہ کراؤڈ آتا ہے, سارے علاقے میں پڑھا دلواتے ہیں مسجد کے تھرو. ہم پریس کلب ملیر میں جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ لاچاری نہیں ہوتے لینے والے, وہ غریب قومیں ہوتی ہیں. تو یہ سب کے لیے ہماری ویلفیئر ہے, رنگ و نسل مذہب مسلک آپ کام کر رہے ہیں. بالکل سب کے لیے ہے. اور آگے آپ سمجھتے ہیں اپنے جو آپ کے مقاصد ہے اس کو حاصل کر لیں گے؟ بس مقاصد ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غریبوں کی ویلفیئر ہو, ان کی دعائیں ملے ہم کو, غریبوں کی دعائیں ملیں, ان کی ویلفیئر ہو, ان کو جو تکلیف آئے تو ہم پہنچیں, پہلے ہم پہنچیں, ان کو ریلیف ملے, ہم سے ریلیف ملے. تو ہمارے کو کتنے آفیسر ہیں, میں میسیج کرتا ہوں, SP ہو, DIG ہو یا DC ہو, جتنے ڈائریکٹر ہیں, کوئی کام ہوتا ہے بابا یہ جینن کام ہے, مہربانی کر کے سنتے ہیں, وہ کام میسیج پہ کام کرتے ہیں. بالکل اس ٹائم انکوائری کر کے ناجائز کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کو اسی ٹائم ریلیز کروا دیتے ہیں. ہمارے کام ہو رہے ہیں اور ہم دعا کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم کو دعائیں ملیں. امید بھی ہم یہی کرتے ہیں ناظرین محترم, اس طریقے سے کام ہوتے رہیں, تعلیم عام ہو, صحت کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو, ہسپتال میں کوئی غریب کا بھی علاج ہو, ہسپتال میں جس طریقے سے امیر علاج کر پاتا ہے اسی طریقے سے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی علاج کروائے. ہماری امید بھی یہی ہے ناظرین محترم, اور ہماری دعا بھی خدا کے آگے یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں غریب پریشان نہیں ہو. جس طریقے سے جو امیر کے پاس وسائل ہیں, اگر غریب کے پاس وسائل نہیں ہیں تو غریب بھی اسی طریقے سے اپنا علاج کروا سکے, اس کو اسی طریقے سے تعلیم بھی ملے, اس کو اسی طریقے سے صحت بھی ملے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ڈائلاگ 99 کے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اور ملاقات کے ساتھ ساتھ پروگرام کا طرز اور مہمان بھی آپ کو ایک اعلیٰ شخصیت نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.